السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ کو 44ویں سالانہ اجتماع سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہی جگہ ہے کارلسروے جہاں پر ہمارے سالانہ جلسہ ہوا کرتے تھے، اور اب یہاں پہ سالانہ اجتماع ہو رہے ہیں، تنظیمی اجتماعات ہو رہے ہیں۔ خدا تعالیٰ کے فضل سے جماعت دن بدن ترقیات کے دور سے گزر رہی ہے، اور ترقیات سے خدا تعالیٰ ہمیں نواز رہا ہے۔ یہ جگہیں چھوٹی پڑتی جا رہی ہیں، اور اب ان جگہوں کے اوپر ہمارے تنظیمی اجتماعات ہو رہے ہیں۔ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک بازار ہے، اور اس بازار کی رونق اپنی ہی ہے۔ یہ ایک جماعت کا مختلف یہاں پہ سٹالز لگتے ہیں، اور ان سٹالز کے ساتھ ہمارے احمدی احباب مرد جو ہیں، جو خاص طور پر یہ مردانہ ہے، اور یہاں پہ لوگ اپنی شام کو انجوائے کر رہے ہیں۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ مختلف طرح کے سٹالز لگے ہوئے ہیں۔ میرے یہاں بائیں طرف مختلف کولڈ ڈرنکس وغیرہ مل رہے ہیں، مرنڈا ہے، کولا، 7 اپ، فانٹا وغیرہ۔ اور پھر اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ایک اور سٹال ہے جہاں پہ فش ہے، پکوڑا ہے، اور سموسے ہیں۔ پھر ان کو مختلف قسم کی چٹنیوں کے ساتھ انجوائے کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی یاد یہ دلاتا ہے۔ اسی طرح سے جلیبیاں بن رہی ہیں گرما گرم، اور مختلف لوگ جو ہیں وہ اسے انجوائے کر رہے ہیں۔ پاکستانی مٹھائیاں ہیں، وہ بھی آپ دیکھنے کو یہاں مل رہی ہیں۔ اسی طرح سے یہ ایک اور ہمارے پاس یہاں اسٹال ہے جہاں پہ کافی رش لگا ہوا ہے، اور مختلف قسم کے یہاں پہ پیزا بن رہے ہیں۔ اور مجھے بھی دیکھ کر جو ہے وہ بہت مزہ آ رہا ہے۔ ناظرین، آپ کو بھی یقیناً آپ یہاں پہ اگر ہیں تو آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ برگر کا سٹال ہے، پیزے کا سٹال ہے۔ اسی طرح سے لوگ مختلف جگہوں پہ بیٹھ کر انجوائے کر رہے ہیں، اور یہ دیکھتے ہیں ہم اسی طرح سے کہ ہمارے پاس یہاں پہ پاکستانی جو جائے نماز ہیں، ٹوپیاں ہیں، مختلف قسم کی جو ثقافت ہے ہماری، جو پاکستان کی روایت ہے، جو اکثر شلوار قمیض پہنی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں شیروانی یا یہ واسکٹ وغیرہ پہنی جاتی ہے۔ اسی طرح سے سندھی شال ہے، گرم شالز ہیں، یہ بھی مل رہی ہیں۔ پھر اسی طرح سے ٹریک سوٹ ہیں، تو یہ بھی انہوں نے اپنے نام سے یہاں پہ چھپوائے ہوئے ہیں، یہ بھی مل رہے ہیں۔ ایک ناظرین میں آپ کو اور بتاتا چلوں، یہاں پہ ایسی اشیاء آپ کو مل جائیں گی جو کہ سال ہر سال آپ کو عام بازاروں میں بالکل بھی نہیں ملتی ہیں، اور اللہ کے فضل سے یہاں سے لوگ جو ہیں وہ مختلف چیزیں اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ کئی مہینوں کا راشن جو چیزیں ہیں وہ بھی جمع کر لیتے ہیں۔ ناظرین، دیکھتے ہی دیکھتے ہمیں خوشبو ایک اور جگہ پہ لے آئی ہے، اور یہ ایک انتہائی جو کہ سب کو مزے لگتے ہیں اس چیز کے، یہ گرل بن رہی ہے، باربیکیو بن رہے ہیں یہاں پہ، اور لمبی ایک لائن جو ہے ہمیں اس میں نظر آ رہی ہے کہ لوگ انجوائے کر رہے ہیں اپنے۔ تو دیکھ رہے ہیں ہم کہ اس سٹال پہ کافی زیادہ جو ہے وہ رش نظر آ رہا ہے ہمیں۔ تو بڑھتے ہیں، اپنی آگے چلتے ہیں، اسی طرح سے دیکھتے ہیں کہ اور کس طرح کے سٹالز موجود ہیں۔ ناظرین، ایک ہمیں پیچھے ایک مینگو کا سٹال بھی نظر آیا ہے۔ پاکستان کا دل فریب جو پھل ہے جس کو کہا جاتا ہے وہ مینگو ہے، اور اس سے پہلے ہم کسی سے انٹرویو بھی لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، بڑی لمبی لائن میں آپ کھڑے ہوئے ہیں، کیا اور کریں جی؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو کافی پسند ہے۔ جی کباب کافی پسند کباب ہے، کافی جی پسند ہے۔ جی ٹھیک ہے، جی آپ کیسے آپ کو یہ اجتماع لگا، کیسا انجوائے ماشاء اللہ جی، بہت اچھا لگا۔ دن بدن اس سے اچھا بہتری آ رہی ہے، بہت زیادہ اچھے پروگرام تھے، اور اسپورٹس وغیرہ بھی اچھی تھی، اور سارا موسم ویدر بہت اچھا تھا، اس لحاظ سے ہم بڑا انجوائے کر رہے ہیں۔ کہاں سے تشریف لائے میں آپ؟ جرمنی مابگ میں ہوتا مابگ ہوں، میں۔ جی مابگ میں ہوتا ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ، جزاک اللہ، انجوائے کریں آپ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہاں پہ ایک مینگو سٹال ہے، اور یہ دیکھ رہے ہیں ہم مختلف قسم کے یہاں پہ آم ہے ماشاءاللہ۔
तो इनसे जानते हैं कि कौन से आम खरीद रहे हैं आप? पता नहीं, चौंसा नाम है मेरा ख्याल, है ना? हाँ जी, चौंसा। चौंसा आम है। कौन कौन सी किस्मों के आम हैं? हमारे पास दो ही वैरायटी हैं, एक चौंसा है और दूसरा दशहरी है। हाँ जी, तो डिमांड किसकी ज़्यादा है, कौन से पसंद कर रहे हैं? दोनों की डिमांड है बहुत ज़्यादा। हाँ जी मज़ेदार। जी, बहुत अच्छी है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। बिल्कुल। नाज़रीन किराम, आम जो हैं वो हर किसी की पसंद हैं और अक्सर लोग जो हैं वो मैंने यहाँ पे देखा है 2-2, 3-3, 4-4 पेटियाँ भी माशाल्लाह लेके जा रहे हैं। ये बरकतें, ये रौनकें जो कि थोड़ी देर के लिए हैं, 2-3 दिन के लिए हैं, लेकिन इनकी यादें जो हैं वो अक्सर हमें सारा साल दिलाती रहती हैं। खुदा ताला का ये बहुत ही फ़ज़ल है कि जमात की इज्तिमात हैं, बरकतें हैं, जिनको हम साल में कई दफ़ा मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ एंजॉय करते हैं, मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं। बाहमी अख़ूवत है, भाईचारा है, मोहब्बत है, प्यार है, एक दूसरे से मिलते हैं और इसी तरह से ये हमारी जमात अल्लाह के फ़ज़ल से आगे बढ़ती चली जा रही है, मोहब्बत और इखलास के साथ। इसी तरह से हम देखते हैं हमारे दाईं तरफ चाय का इन्होंने एक स्टॉल बनाया हुआ है और यहाँ पे पाकिस्तानी रवायत के मुताबिक जो है वो चाय तैयार की जाती है। सब्ज़ इलायची भी डाली जाती है, कहवा तैयार करके एक ख़ास तरीका होता है इसका, उस तरह से इसको तैयार किया जाता है और बहुत ही लोग जो हैं 3-4 दफ़ा दिन में कम से कम चाय पी लेते हैं गर्मी के बावजूद। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने भी मेरे साथ इस बाज़ार को एंजॉय किया होगा और इसी तरह से फिर एक दफ़ा आपके साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपका हामी नासर हो, खलीफा वक्त को से तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, जमात की बरकतें हमारे साथ हों। अल्लाह ताला आपका भी और हमारा हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन इकराम, खुशामदीद। स्टूडियो में दोबारा से हम आपको वेलकम करते हैं। आपने इंतहाई इंटरेस्टिंग, दिलचस्प बाज़ार के बारे में ये छोटी सी फ़िल्म, दस्तावेज़ी फ़िल्म देखी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। बाज़ार फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है मार्केट, जहाँ पर ख़रीदो फ़रोख्त होती है या सर्विसेज दीगर दी जाती हैं, ली जाती हैं। और दुनिया के कदीम तरीन जो बाज़ार थे वो ईरान में थे, तकरीबन 3000 कबल अज़ मसीह। और फिर इस्लाम की जब सुनहरी दौर था उसमें 7वीं सदी में बाज़ार मसाजिद के करीब या शहरों के मरकज़ी दरवाज़ों पर बनाए जाते थे ताकि जो मुसाफिर हैं वो भी और शहर के शहरी भी उससे इस्तिफ़ादा कर सकें। और इनका मकसद था इन बाज़ारों का वो ये होता था कि जो इनकम इनसे जनरेट हो वो वक्फ़ के लिए इस्तेमाल की जाए, मसाजिद की तमीर, स्कूल्स वगैरह या दीगर फलाही काम। और जो बाज़ार आपने देखा है इज्तिमा का, वो इसमें भी आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आएगा कि ये भी एक खसूसियत रखता है इस एतबार से कि इस पर भी जो काम करने वाले हैं वो तोई तौर पर खिदमात बजा ला रहे हैं। अब हम एक दूसरी दस्तावेज़ी फ़िल्म की तरफ जाते हैं जो कि कैलीग्राफी से मुतल्लिक है और उम्मीद है कि वो भी आपके लिए दिलचस्पी का बाइस होगी। आइए देखते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज हम आपको यहाँ अंसारुल्लाह की नुमाइश में लेके चलते हैं और यहाँ नुमाइश में मुख्तलिफ़ तरह की आपको तस्वीर नज़र आएंगी जो जमाती लिहाज से हैं। ख़ास तौर पर आपको यहाँ हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तारुफ़, आपकी तस्वीर, इसी तरह से खुलफ़ाए किराम की तस्वीर आपको नज़र आएंगी। और यहाँ मैं आगे चलूँ तो यहाँ पर आपको शोहदा जो जमात अहमदिया में जिन्होंने शहादत का मुकाम हासिल किया है उनकी तस्वीर और उनका मुख्तसर नाम और डेट ऑफ बर्थ वगैरह और किस तारीख़ को वो शहीद हुए हैं उनका भी तारुफ़ आपको यहाँ पे मिलेगा। एक याद ताज़ा होती है और इंसान के जो है वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस तरह से ज़ालिमों ने एक अहमदियत पर जुल्म की एक दास्तान है जो कि चलती चली आ रही है और अभी तक ये जुल्म मैं देखता हूँ कि रुक नहीं रहा। पूरी दुनिया में मुख्तलिफ़ ममालिक में ये दास्तान मिलती है
اور احمدیت کے صرف احمدی ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ شہید کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، ان کی جانوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، مال کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، مساجد کو شہید کیا جاتا ہے۔ ایک بہت ہی بربریت کا یہ ایک مثال ملتی ہے ہمیں کہ ابھی تک یہ ظلم رکا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو ہدایت دے، اور جو حضرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں فرمائی ہیں ان کے لیے، جو حضرت مسیح علیہ السلام نے دعائیں کی ہیں، اور جو خلفاء نے ہمیں دعاؤں کی طرف اشارہ کیا ہے، ہمیں ان کو ہر روز پڑھنے کی، ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسی طرح سے یہاں پہ انصار اللہ کے جو اجتماعات ہیں لوکل، ان کا ادھر فلائر وغیرہ اور ان کے بینرز نظر آتے ہیں، ان کی سالانہ تصاویر ہیں، پھر ان کی مجلس عاملہ جو ہے 2025 کی نیشنل عاملہ جو ہے اس کا تعارف مجھے دائیں طرف نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح سے نائب صدران جو ہیں انصار اللہ کے وہ بھی ہیں، اور اسی طرح سے صدران مجالس جو ہیں وہ بھی میں دیکھتا ہوں کہ ان کا بھی یہاں پہ انہوں نے تصویری رنگ میں تعارف اور جو ادوار گزرے ہیں، جن دوروں میں انہوں نے، جن وقت میں انہوں نے اپنی جماعتی خدمات سر انجام دی ہیں، اس کا بھی انہوں نے احباب جماعت کے لیے تعارف یہاں پہ کیا ہوا ہے۔ اسی طرح سے ناظرین ہم آگے دیکھتے ہیں کہ ایک ہمارے بہت ہی پیارے دوست ہیں، انہوں نے یہ ساری کیلیگرافی جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی تصاویر آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گی۔ ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ ایک یقیناً یہ ایک ایسا کام ہے کہ جو ایک نایاب ہے، اور آج کے دور میں آپ دیکھتے ہیں کہ کمپیوٹر کے ساتھ یا مختلف چیزوں کے ساتھ بھی یہ فن پارے یا اس طرح سے بنائے جاتے ہیں، لیکن یہ ان دوست نے، انہوں نے ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی ہیں۔ تو ان کا تعارف بھی کرتے ہیں۔ ان کا نام جو ہے وہ سعید اللہ خان صاحب ہے، اور السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعید اللہ خان صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی ٹھیک ٹھاک، شکر الحمدللہ۔ میں بھی اور ناظرین جاننا چاہیں گے کہ کیسے آپ کو یہ شوق پیدا ہوا، اور کتنی دیر سے آپ یہ ماشاءاللہ اپنے ہاتھ سے کام کر رہے ہیں؟ یہ ایک تو یہ ہے کہ یہ قدرتی بھی ہوتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک مجھے ایک لگاؤ تھا، شوق تھا بچپن سے ہی، اسکول کے زمانے سے ہی۔ اور میں روا کا رہنے والا ہوں، ادھر دارالنصر غربی میں ہمارے جو جماعت کی کتابیں وغیرہ لکھتے تھے باقر شاہ صاحب، ان سے میں نے پھر باقاعدہ سے سیکھا۔ میں پھر کراچی آ گیا، کراچی میں مختلف اخبارات، رسائل وغیرہ اس میں کام کیا، کچھ تجربہ ہوا۔ اس کے بعد پھر جرمنی میں اخبار احمدیہ سے منسلک ہوں، اس کے کتابات اور اس کا ٹائٹل وغیرہ ابھی تک لکھ رہا ہوں۔ تو یہاں آ کے پھر مجھے تھوڑا سا شوق ہوا کہ یہ کوئی نئے انداز میں جو مطلب کہ کیلیگرافی کی جائے، اس لیے میں نے سوچا کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے جو الہامات ہیں ان کو ایک نئے انداز میں پیش کیا جائے، چونکہ یہ آج تک میں نے نہیں دیکھے کہ کسی نے پیش کیا ہو۔ اور بہت سی ہوتی ہے کیلیگرافی، لیکن مجھے ایک آیا شوق ہے یہ ہونا چاہیے۔ بہت اچھا ہے۔ اور اس کے بعد پھر میں نے جیسے مثال کے طور پر بلاغ الا بکمال ہی، کشفت دجا بجمال ہی، حسنت جمیع خصال ہی، صلو علیہ و آلہ۔ تو اس کو میں نے سوچا کہ یہ بہت سے خطاط ہیں جنہوں نے یہ لکھا ہوا ہے، تو صلو علیہ و آلہ جب میں نے روزہ رسول کو دیکھا تو پھر میں نے سوچا بھی اس کے اندر فٹ کیا جائے، کیونکہ اس کا ڈیزائن یہی بنتا تھا۔ اس لحاظ سے یہ خوبصورتی بھی آ گئی، اور صلو علیہ و آلہ کو بھی میں نے فٹ کر دیا میں نے۔ بہت اچھا، بہت ہی نایاب جو ہے وہ ڈیزائن بنا ہوا ہے۔ کیا آپ کو ایک کمپیوٹر سے بھی مدد لیتے ہیں یا صرف ہاتھ سے ہی؟ مطلب ہاتھ سے ہی کرتا ہوں، ہاتھ سے ہی کمپیوٹر کا مجھے کچھ نہیں پتہ، مطلب نہ میں نے استعمال کیا۔ ٹھیک ہے۔ تو میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ
अपने ख्याल से नई एक सोच हो, नई एक तरीका हो। चूँकि कंप्यूटर से बना लिया तो फिर वो फ़न तो ना हुआ, नहीं तो वो तो एक किस्म का जो मशीन से हेल्प ले लिया आपने। यस फ़न तो वही है कि जो हैंड वर्क हो, बिल्कुल कि खुद मतलब है उसको करें, वही फ़न होता है। उसके बाद मैंने सोचा कि अल्लाह मोहम्मद तो लिखते ही हैं, तो इनके साथ अहमद अलैहिस्सलाम भी होना चाहिए, क्योंकि ये नबी है, मसीह मोहम्मदी है, इमाम महदी है, तो ये इकट्ठा लिखना चाहिए। तो ये फिर मैंने सदाकत साहब, मैंने उनको दिखाया कि इसमें कोई मजहबी तो नहीं है कहीं नुक्ता के। मैंने कहा कहीं नहीं लिख सकते आप, मतलब हो सकता है। फिर इसी को मैंने आर्ट में पेश किया, अल्लाह मोहम्मद और अहमद, माशाल्लाह। एक अरबी अंदाज में। फिर मैंने ये मुसीबत अलैहिस्सलाम का शेर है, अहमद को मोहम्मद से तुम कैसे जुदा समझो, इनको मैंने फिर इकट्ठा किया है। पहले सल्लल्लाहु अलैहि ही, फिर अल्लाह मोहम्मद अहमद, फिर आर्ट में फिर ये शेर को मैंने इकट्ठा किया है। बहुत ही नायाब यहाँ पे ऐसी चीज़ें आपको नज़र आएंगी जो इन्होंने ख़ुद अपने से क्रिएशन की है, और एक नई चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला आपको मज़ीद बरकतों से नवाज़े। बहुत ही अच्छा काम है आपका, बहुत ही आपके हाथ में सफाई है, और एक नई चीज़ है जो कि हम यहाँ पे यूरोप में यकीनन हमें देखने में नहीं मिलती। अल्लाह ताला आपको इसकी बेहद जज़ा दे। जज़ाकुमुल्लाह सज़ा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, ये एक आपको एक नई आर्ट और एक नया फ़न और एक नया मज़मून यहाँ से मिला है हमें। अल्लाह ताला इनको भी जज़ा दे। ये अल्लाह ताला ख़ुद दिलों में ये चीज़ें डालता है और फिर सामने हमें नज़र आती हैं। बहरहाल ये भी एक जमात की बरकतों में से एक बरकत है कि अल्लाह ताला ने इन दोस्तों को ये शर्फ़ दिया है कि वो ख़ुद से कैलीग्राफी करके अपने हाथ से ये नए फ़न पारे और ये चीज़ें तैयार करें। और हमारे दोस्तों को ये ख़ुद भी बनाने चाहिए, सीखने भी चाहिए, और मैं समझता हूँ कि अगर कहीं मिलें तो ख़रीद के घरों में लगाने भी चाहिए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।